ٹیکساس کے ہیوسٹن میں منعقدہ ہاؤڈی مودی پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا خطاب۔ مودی نے کہا 130 کروڑ ہندوستانیوں کے حکم پر کرتا ہوں کام، کثرت میں وحدت ہندوستان کی ہے پہچان۔ ٹیکساس صوبے کی راجدھانی ہیوسٹن میں ہندوستان کی اپوزیشن پارٹیوں کو مودی نے بنایا نشانہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بین الاقوامی سٹیج سے کہا کہ ہندوستان میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہندوستان کا قریبی دوست بتایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی کے نعرے کی طرز پر امریکہ نژاد ہندوستانی اور امریکیوں کو اب کی بار کہنا چاہیے ٹرمپ سرکار۔ ہیوسٹن کے NRG اسٹیڈیم میں ہند نژاد امریکیوں سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ صدر ٹرمپ ہندوستان کے سچے دوست ہیں، وہی صدر ٹرمپ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں۔ ہیوسٹن کے NRG اسٹیڈیم میں منعقد ہاؤڈی مودی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ مشکلوں کا انبار میرے حوصلے کا مینار ہے۔ ہندوستان میں اب وہ ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کی قیادت میں ہندوستان اور امریکہ کی دوستی مستحکم ہونے پر خوشی کا کیا اظہار۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ہندوستان اپنے ملکوں کی سرحدوں کے تحفظ اور اسلامی دہشت گردی سے شہریوں کو بچانے کے تئیں پابند عہد۔ صدر ٹرمپ نے پی ایم مودی کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے کہا ہندوستان میں پی ایم مودی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہیں صدر ٹرمپ نے چناؤ میں کامیابی پر پی ایم مودی کو مبارکباد دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں امریکہ میں بڑھتی ہندوستانی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم ہندوستان کے لیے اپنی برآمدات میں اضافہ کریں گے۔ وہیں صدر ٹرمپ نے ہندوستان آنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان امریکی دورے پر۔ آج عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کریں گے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے عمران خان کی 2 مرتبہ ہوگی ملاقات۔ ایودھیا اراضی معاملے میں آج سپریم کورٹ سماعت کرے گا۔ کورٹ میں سماعت آج تاخیر سے شروع ہوگی، شام 5 بجے تک چلے گی سماعت۔ سپریم کورٹ میں آج 4 نئے جج لیں گے حلف۔ نئے ججوں کی تقرری کے ساتھ اب سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد ہوگی 34۔ بابری مسجد انہدام کیس میں کلیان سنگھ کو بطور ملزم عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ CBI کورٹ کے خصوصی جج نے 27 ستمبر کی تاریخ کی ہے مقرر۔ بابری مسجد انہدام کیس معاملے میں کلیان سنگھ کو سمن جاری۔ CBI کی خصوصی جج سریندر کمار یادو نے خود نوٹس لیتے ہوئے جاری کیا حکم۔ بار کے ارکان کا کہنا تھا کہ کلیان سنگھ اب گورنر کے عہدے سے ہو چکے ہیں ریٹائر۔ INX میڈیا معاملے میں چدمبرم کی ضمانت عرضی پر CBI نے کی مخالفت۔ چدمبرم کی عرضی پر آج ہوگی سپریم کورٹ میں سماعت۔ مظفر پور شیلٹر ہوم عصمت دری معاملے میں آج دہلی کی ایک عدالت میں ہوگی سماعت۔ عصمت دری معاملے میں 21 افراد کے خلاف سازش کا لگا ہے الزام۔ بھیما کوریگاؤں معاملے میں آج بامبے ہائی کورٹ میں ہوگی سماعت۔ بھیما کوریگاؤں معاملے میں گرفتار وکیل ارون پریرا کی ضمانت کو لے کر ہوگی سماعت۔ اتر پردیش کی 2 خالی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے لیے آج ڈالے جا رہے ہیں ووٹ۔ حمیرپور اسمبلی حلقے کی 2 سیٹوں کے لیے ہو رہی ہے ووٹنگ۔ مدھیہ پردیش کے دنتے واڑہ میں ضمنی انتخابات کے لیے ڈالے جا رہے ہیں ووٹ۔ دوپہر 3 بجے تک ہوگی ووٹنگ۔ 273 پولنگ بوتھ پر کیے گئے ہیں حفاظتی بندوبست سخت۔ مدھیہ پردیش میں وکیلوں نے دی ہے ہڑتال کی کال۔ وکیل ججوں کی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کر رہے ہیں مطالبہ۔ راجیو کمار کے گھر پہنچی CBI کی ٹیم۔ CBI کی ٹیم نے راجیو کمار کی اہلیہ سے کی پوچھ تاچھ۔ کولکاتہ کے سابق پولیس کمشنر ہیں راجیو کمار۔ راجیو کمار کو شاردا چٹ فنڈ معاملے میں ہے تحقیقات کا سامنا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی دوسری فہرست جاری۔ شولاپور اور پونے اسمبلی حلقوں سے 4 امیدواروں کا اعلان۔ اب تک MIM نے 7 امیدواروں کا کیا ہے اعلان۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے آج NCP صدر شرد پوار جاری کریں گے منشور۔ منعقدہ پروگرام NCP کے سینئر لیڈر بھی رہیں گے موجود۔ منشور میں تعلیم اور روزگار پر دیا جا سکتا ہے زور۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کو لے کر آج مہاراشٹر BJP کی ہوگی میٹنگ۔ میٹنگ میں سیٹوں اور امیدواروں کے ناموں کو لے کر ہوگا تبادلہ خیال۔ اجمیر میں پیش آیا سڑک حادثے میں 8 لوگوں نے گنوائی جان۔ بس اور ٹریکٹر کے آپسی تصادم سے پیش آیا حادثہ۔ بس بریلی سے راجکوٹ کی طرف جا رہی تھی۔
سیریز کے تیسرے اور آخری ٹی 20 میں ساؤتھ افریقہ نے ہندوستان کو دی